اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ حق تلفی کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کے دائرے کی 5 چیزوں فواحش، حق تلفی، ناحق زیادتی، شرک اور بدعت کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افتراء کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ ان 5 محرمات میں سے دوسری چیز حق تلفی ہے۔ حق وہ امر ہے جس کا استحقاق مسلم ہو، جس سے انحراف ناجائز ہو، جس کے لیے دعویٰ بجا ہو۔ یہ امر 2 فریقین کے مابین ہوتا ہے، ایک حقدار جس کا استحقاق مسلم ہے، اور دوسرا ذمہ دار جس پر حق واجب الادا ہے۔ حق 4 طریقوں سے قائم ہوتا ہے۔ ایک، الہام فطرت کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض حقوق دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ خیر و شر کے اس شعور پر مبنی ہیں جو من جانب اللہ انسان کی فطرت میں ودیعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں مسلمات فطرت اور حقوق ثابتہ کے درجے میں رکھتا ہے، اور کسی صورت میں ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی حقوق ہیں جنہیں عرف عام میں پیدائشی حقوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جان، مال، آبرو کی حفاظت کے حقوق ان میں سب سے نمایاں ہیں۔ فکر و عمل کی آزادی کا حق بھی اسی زمرے سے متعلق ہے۔ والدین اور بچوں کے حقوق بھی اسی کی مثال ہیں، یعنی والدین کا حق ہے کہ اولاد ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے، اور اولاد کا حق ہے کہ والدین ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ دوسرے، الہام نبوت کے ذریعے سے، یعنی عالم کا پروردگار اپنے انبیاء کے ذریعے سے ایک فریق کا حق قائم کرتا ہے اور دوسرے فریق پر اسے ادا کرنے کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اس کی مثال وراثت کا قانون ہے، جس کے مطابق اللہ نے اولاد میں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر رکھا ہے۔ چنانچہ والدین، معاشرے یا ریاست کو اس سے انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ اس طریقے کی ایک مثال وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کے مابین قائم کیے ہیں۔ تیسرے، عہد و پیمان کے ذریعے سے، یعنی فریقین آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں جس میں باہمی رضامندی سے کچھ حقوق و فرائض کو متعین کر لیا جاتا ہے۔ ایسا معاہدہ عموماً سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ریاست کا دستور ہے، جس میں حکمرانوں اور شہریوں کے حقوق و فرائض طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ملازمت، تجارت، کاروبار وغیرہ کے معاہدات ہیں۔ سماجی دائرے میں عقد نکاح بھی اسی کی مثال ہے۔ اس میں شوہر اور بیوی زندگی بھر کی خانگی رفاقت کا عہد کرتے ہیں اور کچھ حقوق کو ایک دوسرے کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ چوتھے، معاشرے کی ترویج کے ذریعے سے، یعنی کوئی معاشرتی وحدت اپنے عرف و رواج سے بعض حقوق و فرائض کو متعین کر لیتی ہے۔ ان کی حیثیت مشترک اور مسلم اقدار کی ہوتی ہے۔ معاشرے کا اجتماعی وجود ان کی حفاظت کرتا اور ان کی خلاف ورزی کو ناپسند کرتا ہے۔ تاہم ان کی نوعیت یکساں اور مستقل حقوق و فرائض کی نہیں ہے۔ زمان و مکان کی تبدیلی، تہذیب و تمدن کے ارتقاء اور اقوام و ملل کے اختلاف سے ان میں فرق و امتیاز اور تغیر و تبدل جاری رہتا ہے۔ اس تفصیل سے حق کی حقیقت اور اس کے استقرار کی نوعیت واضح ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب حق تلفی کے بارے میں جان لیجیے۔ اس سے مراد وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں حقدار حق سے محروم ہو جائے یا مستحق کا استحقاق مجروح ہو جائے۔ یہی وہ مفہوم ہے جس کے لیے اعراف کی زیر بحث آیت میں الاسم کا لفظ آیا ہے۔ اسم کے لغوی معنی ادائے حقوق میں پیچھے رہ جانے کے ہیں۔ اسی بنا پر یہ بر کے مقابل استعمال ہوتا ہے، جس کے اصل معنی حقوق پورا کرنے کے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں البر والاسم کے الفاظ
نیکی اور گناہ کے باہم متضاد معنی میں معروف ہیں اور بھلائی اور برائی کے کاموں کے لیے عمومی تعبیرات اور جامع اصطلاحات کے طور پر اختیار کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب اسم کا لفظ جنف، عدوان یا فواحش کے ساتھ عطف ہو کر آتا ہے تو اس میں تجرید ہو جاتی ہے اور یہ محض حق تلفی کے معنی کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ امام امین احسن اصلاحی نے سورہ بقرہ کی آیت 182 کے تحت اس لفظ کے انہی پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسمن میں اصلاً تاخر یعنی پیچھے رہ جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے، چنانچہ عاصمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھک جانے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ پھر یہ لفظ ادائے حقوق میں پیچھے رہ جانے کے لیے استعمال ہوا ہے، عام اس سے کہ وہ خدا کے حقوق ہوں یا بندوں کے۔ اپنے اس مفہوم کے لحاظ سے یہ بر کا ضد ہے۔ بر کا اصل مفہوم ایفائے حق ہے۔ یہ لفظ عدوان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ حقوق کے معاملے میں گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوتاہی اور حق تلفی کی نوعیت کے، دوسرے دست درازی اور تعدی کی نوعیت کے۔ پہلی قسم کے لیے اسم کا لفظ ہے، دوسری کے لیے عدوان کا۔ آیت زیر بحث میں یہ لفظ جنف کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جنف کے معنی ہم واضح کر چکے ہیں کہ جانبداری کے ہیں، اس کے بالمقابل اسم کا ٹھیک مفہوم حق تلفی ہوگا۔ تدبر قرآن جلد 1 صفحہ 441۔ فواحش کی طرح حق تلفی بھی ایک نوع کا عنوان ہے۔ اس کے تحت وہ تمام اعمال آتے ہیں جو مخلوق کا حق مارنے اور خالق کے حقوق سے روگردانی پر مبنی ہیں۔ قرآن و حدیث میں مذکور اس کی بعض صورتیں درج ذیل ہیں: قطع رحمی، ناپ تول میں کمی، گواہی کو چھپانا، حسب و نسب میں تبدیلی، مذاق اڑانا، عیب لگانا، برا لقب دینا، زوجین کا ازدواجی تعلق سے انکار۔